الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میں اس نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی ایک سورت فصلت، اس سورت سے کچھ آیتیں پڑھ کر کے ایک اہم پیغام جو ہے میرے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے اور جو بھی ہمارے مشاہدین ہوں گے ان سب کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ دراصل کیا ہے کہ کل میں امام حرم مکی شیخ عبداللہ ابن عوید ابن فہد الذبیانی الجہنی حفظہ اللہ، ان کی تلاوت سن رہا تھا۔ وہ سورہ فصلت کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے اور پڑھنے کا انداز سبحان اللہ، میں نے یقین مانیے کہ 10 سے زائد مرتبہ میں نے تکرار کے ساتھ سنا اس کو، اور آپ بھی سنیں گے تو واقعی آپ بولیں گے پھر اس کو مکرر سننا چاہیے۔ تو ان آیتوں کو بار بار سننے کے بعد، بار بار پڑھنے کے بعد پھر میں نے تفاسیر دیکھی اس سلسلے میں۔ ایک خاص بات مجھے ملی جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، وہ جو آیات ہیں جو شیخ عبداللہ الجوہنی امام حرم مکی حفظہ اللہ نے پڑھی ہیں۔ شیخ عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ یہ امام حرم مکی ہیں لیکن ہیں مدینہ الرسول کے، اور جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں۔ 1976 آپ کا سنِ ولادت ہے۔ بہرحال پڑھنے کا ایک خاص انداز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عطا کیے ہیں۔ تو شیخ عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ کی ان آیات، ان سے اس تلاوت کو سننے کے بعد میں نے جب تفاسیر کی طرف رجوع کیا تو ایک عجیب و غریب بات ملی جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آیات ہیں سورہ فصلت کی ہیں۔ سورہ فصلت جو ہے ایک مکی سورت ہے بالاتفاق، اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر۔ اس کا نام فصلت ہے اس لیے کہ آغاز میں فصلت کا لفظ ہے، اور حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو صورت حوامیم ہیں یعنی حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے چونکہ اس میں آیت السجدہ ہے تو حامیم سجدہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے اس صورت کا تعارف کروایا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے حامیم سجدہ، آیت نمبر کیا تھی اس کی جو میں آپ کو بتایا تھا؟ آیت نمبر 19۔ آیت نمبر 19 سے دیکھو آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ ان آیات میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل روز قیامت جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں، جو کفار اور مشرکین ہیں، مجرمین ہیں، وہ یعنی گروہ گروہ کی شکل میں لا کے جمع کرتے جائیں گے۔ جب سب جمع ہو جائیں گے، اللہ نے کہا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ تو یہ جو کل کے کل کفار جو ان کے تفاوت کے ساتھ کفر میں بھی فرق ہے، تو سب جمع کر دی جائیں گے آگ کے قریب۔ طرح طرح کے عذابات ہوں گے نا ان کو۔ اس میں سے ایک عذاب یہ بھی کہ ان کے جو اعضاء ہیں، انسان کے اعضاء خود بولنے لگیں گے، اعضاء خود جواب دیں گے، اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت پہ غور کیجئے کہ ان کی جو کان ہیں، ان کی جو آنکھ ہیں، ان کی جو جلد ہے نا، یہ جو کھال ہے نا، یہ جو چمڑی ہے، یہ بھی گواہی دیں گے۔ یعنی کتنے حیران کن بات ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے تو وہ 4 لوگ گواہی دیں گے، ایسے نہیں کہا رب العالمین نے۔ در و دیوار ہیں وہ گواہی دے رہے، نہیں کہا یہاں پر رب العالمین نے۔
کہا کہ انسان کی جو بدعمالیاں ہیں ان کی بدعمالیوں کے خلاف گواہی دیں گے کون؟ اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی جلد۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ لیکن حیران کن بات کیا ہے کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ مجرمین، یہ نافرمان لوگ سوال کریں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی جلد سے سوال کریں گے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جلد کی تخصیص کیوں فرمائی، چمڑی کی؟ وہ اپنے آنکھ سے کیوں نہیں پوچھیں گے کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ اپنے کان سے کیوں نہیں پوچھیں گے، جلد ہی سے کیوں پوچھیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، ایسے نہیں کہا نا رب العالمین نے وَقَالُوا لِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ایسا تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ گواہی کون دیں گے؟ ان کے کان بھی، ان کے آنکھ بھی، ان کی کھال بھی۔ لیکن انسان پوچھے گا کس سے؟ کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ صرف کھال سے پوچھے گا، آنکھ سے نہیں پوچھ رہا ہے، اپنے کان سے نہیں پوچھ رہا ہے، صرف اپنی کھال سے پوچھ رہا ہے، جلد سے پوچھ رہا ہے، اپنی چمڑی سے پوچھ رہا ہے۔ یہ تخصیص کیوں؟ اس تخصیص میں کیا بات ہے؟ یہ واقعتاً سبحان اللہ دل کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تو وہ کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم کو اللہ نے پیدا کیا تھا نا پہلی مرتبہ دنیا میں، تو تمہاری زبان میں بولنے کی اللہ نے طاقت دی نا، آج اللہ نے دوبارہ پیدا کی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی قوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بولنے کی قوت دیتے ہیں۔ دنیا میں صرف تمہاری زبان کو بولنے کی اللہ تعالیٰ قوت دیے تھے، اس میں قدرت عطا کیے تھے، آج دیگر اعضاء میں وہی قدرت اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو نیک رہتا ہے نا، گناہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھی گناہ کروں گا تو یہ لوگ گواہی دیں گے نا کل اللہ کے پاس، ایک ڈر سا ہوتا نا انسان کو۔ لیکن کوئی نہیں ہے، تنہائی میں ہے، تو اسے کس بات کا ڈر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ بات ایسی بات نہیں تھی، ایک تو تمہیں اس کا علم نہیں تھا، تمہارا یقین نہیں تھا کہ تمہارے جلد خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے آنکھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب تم تنہا تھے نا، تم یہ سمجھتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ کا کس کس کے بارے میں اللہ خبر رکھیں گے، کس کس کو جانیں گے اللہ تعالیٰ۔ دراصل یہ بات تھی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہوتا، آخرت کے دن پر یقین ہوتا، تو تم کسی بھی گناہ کے کام کو کرنے سے ڈرتے، شرماتے، اور اپنے اعضاء سے بھی شرماتے، ان سے بھی ڈرتے کہ بھی یہ گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ تو یہاں پر تخصیص کی بات ہے۔ حالانکہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، کل روز قیامت انسان کی زبان بھی گفتگو کرے گی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ انسان کی زبان بھی گفتگو کرے گی، ہاتھ پیر بھی گفتگو کریں گے۔ وہ ایک مرحلہ، وہ ایک کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک مرحلے کی بات ہے۔ ایک مرحلہ آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ایک مرحلہ آئے گا، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، زبان نہیں گفتگو کرے گی، زبان سے بولنے کی قدرت چھین لیں گے رب العالمین، گویا کہ وہ ہمارا ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہیں، جس طرح سے بول نہیں سکتے اس دنیا میں ویسے ہماری زبان ہو جائے گی، اور بولنے لگیں گے کون؟ ہاتھ اور پیر۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری جلد سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن انسان پوچھے گا بس کس سے؟ اپنی جلد سے، اپنے کان سے نہیں پوچھے گا کہ بھی کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، اپنی آنکھ سے نہیں پوچھے گا، اپنی زبان سے نہیں پوچھے گا، پوچھے گا کس سے؟ کیا اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے اس میں؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ۔ اس سلسلے میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین، میں بالخصوص ایک بغداد کے نامور عالم دین جن میں سلفیت کا ایک وافر حصہ رہا، وہ اہل سنت کے کافی قریب تھے، وہ علمی دنیا میں علامہ آلوسی سے جانے جاتے ہیں۔ شہاب الدین ان کا لقب تھا، ابو ثناء ان کی کنیت تھی، اور محمود ان کا نام تھا۔
یہ علماء بغداد میں سے ہیں، 1854 میں انتقال ہوا ان کا، 1850 پر 4 کو۔ ان کی تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی۔ اس میں آپ نے اپنے سابقہ مفسرین کی تفاسیر کا کچھ خلاصہ بھی اس میں پیش کیا ہے، اس میں اس آیت کریمہ کے سلسلے میں۔ ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کافی شہرت دی کہ 34 سال کی عمر میں انہوں نے تفسیر لکھ دی تھی۔ انہوں نے اتنی ضخیم تفسیر، بولنا نہیں لکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لیا الحمدللہ۔ 34 سال کی عمر میں تفسیر لکھ دی تھی انہوں نے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر میں بات ہی یہ لکھی، آغاز ہی ایسا کیا انہوں نے اس نقطہ نظر سے کہا کہ وَتَخْصِيصُ السُّؤَالِ، کہا کہ وَلَعَلَّ تَخْصِيصَ السُّؤَالِ بِالْجُلُودِ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کیوں بیان فرمائے کہ انسان اپنی کھال اور اپنی جلد ہی سے پوچھے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اس کی انہوں نے 3 وجوہات وہاں پر بتائے ہیں۔ کتنی وجوہات؟ 3 وجوہات انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی، کہا کہ لِأَنَّهَا، یعنی جلد سے متعلق بتا رہے ہیں، کہا کہ یہ جو انسان کی جو جلد ہے وہ یعنی بِمَرْعَ مِنْهُمْ، ایسے آپ نے کہا کہ انسان کی جو جلد ہے نا، بخلاف السمع والبصر، بخلاف غیر ذالک، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ انسان کی جو اعضاء ہیں اس میں یہ جو جلد ہے اس کی، وہ اس سے سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، ہاتھ پیر سے، پورے بدن سے، پورا بدن کا جو اس میں جو کھال ہے، اس کی جو جلد ہے وہ اسے نمایاں طور پر نظر آتی ہے بنسبت اس کے کان اور اس کے آنکھ کے۔ اس کے آنکھ اسے کیوں نظر آئے گی؟ اس کے کان اسے کیوں نظر آئیں گے؟ لیکن اس کی جو جلد ہے اسے نظر آتی ہے۔ تو اسی سے پوچھیں گے کہ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہا کہ ایک وجہ یہ ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ ایک آپ نے وجہ بتائی ہے کہ جو جلد ہے وہ اسے اپنے دیگر اعضاء کے مقابل دیگر اشیاء سے متعلق اسے زیادہ طور پر نظر آتی ہے، نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کہا کہ ایک وجہ یہ ہے، بِمَرْعَ مِنْهُمْ بخلاف غیرہا، یہ ایک وجہ آپ نے بتائی۔ ایک دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی، کہا کہ لِأَنَّهَا مُدْرِكَةُ الْعَذَابِ بِالْقُوَّةِ، کہ کل عذاب کا شکار ہوگا نا ایک انسان، تو اس کے کان کو بھی عذاب ہوگا، اس کی آنکھ کو بھی عذاب ہوگا، لیکن سب سے زیادہ عذاب کون بھگتے گا؟ اس کی جلد۔ اسی وجہ سے اسی پوچھے گا لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، بھئی سب سے زیادہ عذاب کا حصہ تو تجھ سے لگنے والا ہے، تجھ سے چمٹنے والا ہے، تو کیوں جو ہے مطلب ہماری رہنمائی نہیں کی؟ کہا کہ اس وقت اسے بولنے کی قوت نہیں تھی۔ کہا کہ آج اللہ نے بولنے کی قوت دی تو آج ہم بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی چونکہ سب سے زیادہ عذاب کا حصہ جلد سے جڑنے والا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں کہا، آیت کریمہ بھی شیخ علامہ آلوسی نے ذکر کی ہے رحمہ اللہ، کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ انسان کو جو عذاب ہوگا تو جب عذاب سے اس کا جو چمڑا جو ہے مطلب بالکل جھلس جائے گا، نیا چمڑا پہنایا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کل قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ اپنے جلد سے سوال کریں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ ایک تیسری وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے، بعض اہل مفسرین سے نقل کر کے، کہا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ جو جلد ہے نا، کہا کہ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ من الجلود، یعنی جلد سے جو گواہی آنے کی بات ہے، کہا کہ اعجب و ابعد، یعنی تعجب خیز بات ہے کہ بھائی زبان گفتگو نہیں کر رہی، جلد گفتگو کر رہی ہے، کان بھی گفتگو کر رہا ہے، آنکھ بھی گفتگو کر رہی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ادراک ہے، ادراک زیادہ ہے، ادراک نمایاں ہے۔ آنکھ جلدی سے جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے اور دور تک دیکھتی ہے، کان بھی ایسی ہے، جلدی جو ہے مطلب اس میں سے جو سماعت ہے کام کر جاتی ہے اور دور تک کی سماعت جو وہ آپ ادراک کر لے سکتے ہیں، لیکن جلد اس کو چھونا پڑے گا سب کچھ، یعنی یہ ایک دور کی بات ہے، تعجب خیز بات ہے۔ اعجب و ابعد کہا اس لیے کہ
یہ جو ادراک والی بات ہے، جو محسوسات والی بات ہے، اس میں جلد کا جو معاملہ ہے بہت دور کا معاملہ ہے، جلد کا جو نمبر ہے دور کا نمبر ہے، تو ادراک کا معاملہ اس سے زیادہ جڑا ہوا نہیں ہے، سمع اور بصر کے مقابلے میں اس کا کم جو ہے حصہ ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی یہ گواہی ہے، اس کی طرف سے گواہی مل رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے مطلب اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ باتیں آپ نے کہی ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے جو چیزیں نمایاں ہوں گے نا، ان کے عذاب کو بیان کی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، جو آگ جو ہے انسان کے چہرے کو جو ہے لپیٹ میں لے لی ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ کے اواخر میں کہا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وجہ جو ہے چہرے کا نمایاں حصہ ہے، قلب جو ہے اندرونی اعتبار سے جو ہے وہ پورے بدن میں نمایاں حصہ ہے، اندرونی اعتبار سے، اور چہرہ ظاہری اعتبار سے نمایاں حصہ ہے۔ دیکھو اللہ نے دونوں کو بیان کیا، تو جلد بھی چونکہ سمع اور البصر کے مقابلے میں یہ زیادہ نمایاں ہے، اس کا بڑا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے اعضاء، ہمارے جلد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔